السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، نرس نے کمرے سے باہر آتے ہی اعلان کیا۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے حشاش بشاش دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی، اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا، ایک بیٹا ہوتا تو کم از کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اسے بھی اسی دعا کے لیے کہتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی۔ 2 سال بعد اس کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے جمال رکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، لیکن پھر بھی اپنی ہستی کے مطابق اس نے خوب جشن منایا۔ ماہوں سال گزرتے رہے۔ لڑکیوں اور جمال کے معاملے میں ہر بات میں اقبال کا رویہ نہایت غیر منصفانہ رہا۔ بچیوں کو اس نے بس واجبی سی تعلیم دلوائی، جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں میں بڑھاپے کا سہارا جو بننا تھا اس نے۔ لڑکیاں بس عام سے زندگی گزارتی رہیں، جبکہ جمال زندگی کی ہر آسائش کے مزے لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار تھیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کیا ہے، لیکن انہیں اپنے ماں باپ بھائی سے شدید محبت تھی۔ جمال پر ایسی عنایتوں نے اسے لاابالی اور بے پرواہ سا کر دیا تھا۔ باپ کے ساتھ بھی اکثر اکھڑ سا ہو جاتا تھا، لیکن اقبال نظر انداز کرتا رہا کہ بچہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کے سارے بچے یکے بعد دیگر جوانی کی دہلیز پار کرتے رہے۔ ان کی شادیاں ہوتی گئیں۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی، چن کر چاند جیسی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ جیسی وہ متحمل اور بردبردار تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چورا کر دیا تھا۔ تمام زندگی اس نے انتھک محنت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جمال اب ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت ہی اچھی آمدنی تھی۔ اقبال کو وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹے کی دعائیں مانگتا تھا۔ اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے آ لیا۔ اسے اب آئے روز مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے، جو اس اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی، تو جمال ہی پر اس کا تکیہ تھا۔ لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندھے رہنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے اشاروں کنائیوں میں اس بات کا اظہار بھی کیا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے ہی نالاں ہی رہنے لگ گیا تھا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی ان کے کمرے کی ہی طرف چل دیے۔ کمرے میں سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا۔ تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا جمال؟ وہ بوڑھے ہیں، ایسے وقت میں جوان اولاد ہی سہارا بنتی ہے۔ اس کی بیوی بولی، ارے چھوڑو، کتنا کوئی سہارا بنے، اللہ ان کو پردہ ہی دے دے تو سب کے لیے اچھا ہے۔ صبح و شام ان کی خدمت کروں یا اپنی زندگی بھی گزاروں، کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ جمال بس بولے چلا جا رہا تھا۔ اقبال کے کان سن ہو رہے تھے، دماغ میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس سے آگے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ شاید اپنی کوکھ سے جنم دیے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن نہ پائی تھی۔ اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ اس کے بعد نہ اٹھی۔ دوران خون کی مریضہ تھی اور دوران خون اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی شریان ہی پھٹ گئی۔ اقبال کی دنیا ہی اندھیرا ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی غم گسار تھی اس گھر میں۔ اس کی موت کے بعد اس نے جمال کو گھر سے نکال دیا تھا۔ جب بیٹے کا آسرا ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر ہمت آ گئی تھی۔ گو کہ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے جہاں جانا ہوتا تو خود ہی چلا جاتا۔ اب وہ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیفوں پر سخت غمزدہ تھیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس آ موجود ہوتی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر لینے پر مجبور کیا۔ بابا آپ یہاں رہیں،
میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی بابا آپ کا سوچ سوچ کے۔ وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائی کھلاتی، اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا اور اس کی تیوری بل تک نہ پڑتا تھا۔ رات کو وہ باپ کے پاؤں دباتی، اس کا سر سہلاتی تھی، اس کو دوائی کھلاتے ہوئے۔ ایک دن اس نے دیکھا تو باپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بابا کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں جب تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے مالک سے اس دن یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ مجھے تیرے ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ رہا۔ محترم ناظرین، یہ ایک حقیقت پر مبنی تحریر ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو پھر باپ کے پاؤں زمین پر نہیں رکھتے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سراسر غلط تاثر ہے، جیسا کہ اس کہانی میں بتایا گیا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھ لیں، وہ بیٹا جس کو اس کے باپ نے دنیا کی ہر آسائش دی، اسے ایک کامیاب انسان بنایا، مگر افسوس کہ وہ سب بھول بھال کر اپنے باپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اور پھر وہی بیٹی جس کی پیدائش پر وہ غمگین تھا، اداس تھا، وہی اس کے بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے۔ معزز ناظرین، خدارا ایسا مت کریں، سب کو برابر کے حقوق دیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نیک اور صالح اولاد سے سب کو نوازے، آمین ثم آمین، اور بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب دوست احباب کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں، جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔